پہلے مسلمان گوریلا جنرل امام شامل کی سرگزشت چیچینیا کا عقاب قسط نمبر 9۔ اب روسی حکومت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجاہدین کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ نیکولائی کی طرف سے قفقاز میں پرنس بیریاٹنکی کو بائیں بازو کا چیف مقرر کر دیا گیا۔ یہ انتہائی اہم اور لائق شخص تھا۔ اسے اپنی مادری زبان کے علاوہ جرمن، اٹالین، انگلش، لاطینی، یونانی اور عربی زبان بھی آتی تھی۔ اس کی غیر معمولی لیاقت اور صلاحیت کی وجہ سے قفقاز کا وائسرائے بھی بنا دیا گیا اور امام شامل اور مجاہدین کی سرکوبی کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوئی۔ حاجی مراد کے افسوسناک انجام کے بعد امام شامل کو اپنی منزل دور نظر آنے لگی۔ ان کا بیٹا جمال الدین ابھی تک ماسکو میں تھا۔ نیکولائی اسے امام شامل کے مقابلے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جمال الدین کو اعلیٰ تعلیم دلوائی گئی تھی۔ اسے فوج میں لیفٹیننٹ کا عہدہ دیا گیا اور روسی طرز معاشرت کا عادی بنا دیا گیا۔ جمال الدین کا بھائی قاضی محمد اپنے باپ امام شامل کے ساتھ جہاد میں مشغول تھا۔ بظاہر حالات خراب تھے اور جمال کی واپسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اکتوبر 1853 کو روس کے خلاف ترکی نے اس جنگ کا اعلان کر دیا۔ 6 ماہ بعد فرانس اور انگلینڈ نے بھی اس جنگ میں کود پڑے۔ امکان تھا کہ اس جنگ میں ایران بھی کود پڑے گا۔ اس بہترین موقع سے مجاہدین کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ حالانکہ روس نے ایرانی حملے کے خطرات کے پیش نظر داغستان سے اپنی فوجی چھاؤنیاں ہٹانا شروع کر دی تھی کہ اچانک ایران نے روس سے خفیہ معاہدہ کر لیا اور 29 ستمبر 1854 میں ایران نے اپنے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا۔ پھر یہ جنگ 30 مارچ 1856 میں ختم ہو گئی اور روسی حکومت نے ایک بار پھر مجاہدین کے خلاف نہایت شد و مت سے کارروائیاں شروع کر دی۔ امام شامل اپنے بیٹے قاضی محمد کی مدد سے شاہی خاندان پر چھاپا مارا اور ان کے بہت سے لوگ گرفتار کر لیے۔ اب امام شامل نے روسی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے بیٹے جمال کے بدلے یرغمالی کو حاصل کر سکتا ہے۔ زار نیکولائی کو افسوس تھا کہ وہ جمال الدین کو اس کے باپ امام شامل کے مقابلے پر نہ لا سکا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جمال الدین کو قفقاز کا وائسرائے بنا کر مجاہدین کے مقابلے پر کھڑا کر دے، لیکن اب شاہی خاندان کے افراد کی رہائی کے لیے جمال الدین کو امام شامل کی حوالگی ضروری ہو گئی تھی۔ امام شامل نے اپنے بیٹے کے ساتھ 1 لاکھ روبل کا مطالبہ بھی کیا اور نیکولائی 40,000 روبل دینے پر آمادہ ہو گیا۔ معاملہ طے پا گئے اور جمال الدین کو روسی وردی اتروا کے مقامی لباس پہنا دیا گیا، پھر اسے 40,000 روبل کے ساتھ امام شامل کے حوالے کر دیا گیا۔ شاہی خاندان کے افراد بھی روسی حکومت کے نمائندگان کے حوالے کر دیے گئے۔ امام شامل نے جمال الدین کو گلے لگایا اور اس کے بعد قاضی محمد نے جمال الدین کو چمٹا لیا، مگر جمال الدین کی طرف سے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ اسے اپنے باپ کا ماحول پسماندہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ روسی حکومت اور ماحول کی شان و شوکت نے جمال الدین کو مسحور کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں بالکل اجنبی لگ رہا تھا اور خونی رشتوں کو اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اداس رہنے لگا اور 3 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ روسیوں نے جس جنگی حکمت عملی کو ابھی تک سمجھا بھی نہیں تھا، پرنس بیریاٹنکی اسے سمجھ لیا۔ وہ جنگ کو طول دیتا رہا کیونکہ اسے یقین تھا کہ داغستان اور قفقاز کے لوگ زیادہ عرصے تک جنگیں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس سے ان کی کاشتکاری اور کاروبار تباہ ہوتے چلے جائیں گے اور امام شامل کے اطراف لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے، اسلحہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی رسد کا سلسلہ بھی برقرار نہیں رہے گا۔ اس کے بعد امام شامل پر قابو پانا مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے تختینیہ والوں نے سرد مہری اختیار کی اور یہ روسیوں سے مل گئے۔ پرنس بیریاٹنکی نے جنگلوں کی صفائی شروع کروا دی اور سڑکوں کا جال بچھا دیا اور مختلف محاذوں پر اس طرح کی کارروائیاں شروع کی کہ امام شامل کی قلیل جماعت ہر محاذ پر مقابلہ کرنے سے قاصر رہی۔ لوگوں سے تو اچھا سلوک کیا گیا اور عوام کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ فضول اور بے مقصد جنگوں سے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ روس ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے، بے پناہ وسائل ہیں، اسلحہ ساز کارخانے ہیں اور روس کا تو ایران، ترکی، فرانس اور انگلینڈ بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ پھر یہ بے وسیلہ مجاہدین کی قلیل جماعت کس طرح روس کا مقابلہ کرے گی؟ امام شامل کو یہ وحشتناک خبریں پہنچ رہی تھیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مقامی آبادی کے حوصلے اتنے پست ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی پیداوار روسیوں کے ہاتھ بیچنا شروع کر دی ہے۔ مجاہدین روسی کلہاڑیوں کی آوازیں سن رہے تھے جو تیزی سے جنگلوں کا صفایا کر رہی تھی۔ مجاہدین میں اب اتنا دم نہیں تھا کہ وہ ان کلہاڑیوں کو درخت کاٹنے سے روک دیتے۔ وہ اب تک جن جنگلوں میں گوریلا جنگیں لڑتے رہے تھے، اب یہ ٹھکانے ان سے چھینتے جا رہے تھے۔ پہاڑ جنگل کی جگہ لے سکتے تھے، لیکن پہاڑی آبادیاں معاشی بدحالی کی وجہ سے روسی حکومت کا ساتھ دے رہی تھی اور کئی جگہ مقامی آبادی نے مجاہدین کے خلاف جنگی کارروائیاں بھی کی۔ امام کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کا نائب گرفتار ہو گیا۔ روسیوں کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ آئیں اور ان کے علاقے کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ حیرت انگیز طور پر پرنس بیریاٹنکی یہ کام جنرل ویڈکمپوف سے لے رہا تھا۔ یہ شخص ان علاقوں سے خوب واقف تھا۔ امام شامل کے مجاہدین گوریلا جنگیں لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے اور جنگوں کا سلسلہ رک جانے کا یہ اثر ہوا کہ مجاہدین بیکاری سے تنگ آ گئے اور انہوں نے امام شامل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ قاضی کبیت ماہوما نے بھی روسی اطاعت قبول کر لی اور کئی مجاہدین کو گرفتار کروا دیا۔ امام شامل نے تختینہ کے پہاڑوں کو چھوڑ دیا اور جنوب میں منتقل ہو گئے۔
یہ ان کا اپنا علاقہ تھا اور انہیں امید تھی کہ وہ یہاں ایک بار پھر مجاہدین کو اکٹھا کر کے روسی استعمار کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن یہاں کے بھی حالات بدل چکے تھے اور معاشی بدحالی نے لوگوں کو بھی روسی استعمار کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ داغستان کا کوئی بھی شخص قابل اعتماد نہیں تھا، بچے کھچے ساتھی اپنی جانیں قربان کر دینے پر آمادہ تھے، اور اب امام شامل نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اپنے چند ساتھیوں کو روسی فوج کے سامنے بھیجیں گے تو یہ خودکشی ہوگی، اور اب کامیابی کی کوئی امید باقی نہیں رہی، کہیں اور سے مدد ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ امام شامل کی بے بسی اور مایوسی سے پرنس بیریا ٹنکی کو آگاہ کیا گیا۔ وہ بہت خوش ہوا، اس عظیم الشان کامیابی کا صحرا اس کے سر بن رہا ہے۔ اس نے تباہ حال مسلمانوں کے سامنے خزانے کے منہ کھول دیے اور غریبوں میں بے پناہ روبل لٹاتا رہا۔ پرنس بیریا ٹنکی اب بھی پر امید نہیں تھا کہ امام شامل پر آسانی سے قابو پا لیا جائے گا۔ اس نے 25 اگست 1859 کو اپنے آخری حملے کے لیے منتخب کیا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ امام شامل کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ جنگ شروع ہوئی، پوری فضا امام شامل کے خلاف تھی، مگر ایسے بہادر دہقان بھی تھے جو امام کو پناہ دیے ہوئے تھے۔ پرنس بیریا ٹنکی نے سیاسی سوجھ بوجھ سے کام لیا اور اس موقع پر میجر لارازوف کو بلوا کر ہدایت کی کہ وہ امام شامل سے ملیں اور ان سے کہیں کہ اب جنگ بے سود ہے، وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں۔ میجر لارازوف نے کہا، میں امام شامل سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پرنس بیریا ٹنکی نے کہا، پھر میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جس طرح چاہو امام شامل سے ہتھیار رکھوا لو۔ میجر لارازوف نے کہا، جناب میں امام شامل سے جو وعدے کروں گا آپ اسے نبھائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انتہائی شریف اور بہادر آدمی کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ پرنس بیریا ٹنکی نے جواب دیا، میں اس بہادر شخص کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں جس نے قریباً 30 سال تک روسی حکومت کو بے بس کیا رکھا، اور میرا خیال ہے دوسرے فوجی افسران بھی اس بہادر انسان کی زیارت کرنے پر فخر محسوس کریں گے۔ میجر لارازوف امام شامل کے پاس ان کے گاؤں گیا اور اعلان کیا، امام صاحب باہر تشریف لائیں، اب جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے ہتھیار رکھوا دیں اور ان سے کہہ دیں کہ روسی حکومت انہیں امان دے گی، آپ بھی باہر آ جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے ہتھیار میرے حوالے کر دیں، بلکہ یہ چاہتا ہوں آپ بغیر ہتھیار کے باہر آئیں، میں روسی حکومت کی طرف سے آپ کو امان دے رہا ہوں، آپ کے مرتبے اور مقام کے مطابق آپ سے سلوک کیا جائے گا۔ امام شامل ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے اور میجر لارازوف سے کہا، میں، میرا خاندان اور میرے ساتھی یہ سب تیری امان میں ہیں، اور بظاہر ہم یہ جنگ ہار گئے، مگر غداروں اور میرا ساتھ چھوڑ جانے والی نسلوں کو بہت بعد میں احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنی آزادی کا سودا کتنی ارزہ قیمت میں کر لیا۔ میجر لارازوف نے انتہائی عقیدت مندی سے کہا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں آپ کو ایک معزز مہمان کی طرح اپنی حکومت کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اس وقت امام شامل کے ساتھ ان کے 50 ساتھی بھی تھے۔ یہ سب اپنے گھوڑوں پر سوار میجر لارازوف کے ساتھ روسی فوج کے سامنے پہنچے تو روسی سپاہی ان کو دیکھتے ہی خوشی سے تالیاں بجائیں۔ امام شامل کو شبہ ہوا کہ شاید فوجی ان کی ذلت سے خوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا اور میجر لارازوف سے کہا، مجھے تم سے اس سلوک کی توقع نہیں تھی۔ میجر لارازوف ان کے گھوڑے کے سامنے پہنچ کر کہا، جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی، یہ لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ کا دیدار کر کے فرط مسرت میں تالیاں بجا رہے ہیں۔ اور واقعہ بھی یہی تھا کہ جس شیر کا وہ برسوں سے نام سنتے آئے تھے آج وہ ان کے سامنے تھا اور وہ اسے بہت قریب سے دیکھ رہے تھے۔ امام شامل پرنس بیریا ٹنکی سے ملے تو وہ احتراماً کھڑا ہو گیا اور میجر لارازوف سے پوچھا، صلح کن شرائط پر ہوئی ہے؟ میجر لارازوف نے ساری تفصیل بتا دی اور کہا، فی الحال امام شامل اپنے خاندان کے بغیر یہاں آئیں گے، لیکن بہت جلد ان کا خاندان بھی ان کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ پرنس بیریا ٹنکی بہت خوش تھا کیونکہ وہ 30 سالہ مارکوں کو اختتام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن امام شامل کو ساحلی شہر شورا بھیج دیا گیا اور ان کے خاندان کو بھی وہیں پہنچا دیا گیا۔ پھر شورا سے روس بھیج دیے گئے، وہ روس میں 1869 تک رہے۔ اس جگہ کا نام کلوگا تھا۔ پھر کلوگا سے ان کی خواہش پر انہیں خوارزم کے شہر خیوا منتقل کر دیا گیا۔ وہ 1.5 سال خیوا میں گزار کر ان کی خواہش کے مطابق انہیں حج پر روانہ کر دیا گیا اور یہ حجاز تشریف لے گئے، اور بالآخر 4 فروری 1871 کو مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا اور یہاں کی مقدس زمین ان کی آخری آرام کا قرار پائی۔ معزز سامعین حضرات، اس داستان کی تیاری میں جن کتب سے مدد لی گئی: سرگزشت مجاہدین، مولانا غلام رسول مہر، امام شامل، کیپٹن محمد حامد، تاریخ بخارا یعنی کہ بخارا کے امیر کی سرگزشت، ہیراڈ لیمپ، قازقوں کی داستان، عثمان بطور۔